تو بھی تو ذرا اپنے آپ کو دیکھنا. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماہ ربیع الاول شریف ہے، درود شریف کی کثرت کرو، اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کا انعقاد کرو. حضرت لازمی نہیں حضرت کو 500 بندہ بلانے سے محفل. اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو بٹھاؤ، تسبیح لے کے کو آج محفل میلاد کریے حضرت، روز کرو حضرت، روز میرے گھر سے اس پاک بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے جائیں حضرت، کرو حضرت. پھر اس کا بھائی عجیب بات ہے، ڈینگی سپرے کو مان رہے ہو تو جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا ان کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی مچھر والے سپرے کو مان رہے ہو، اگر مچھر والا سپرے اثر کر رہا ہے تو جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا وہاں کچھ نہیں ہوگا حضرت. اقبال تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اقبال کہتا ہے اجالا ہوگا، جہاں ان کا نام پاک لیا جائے گا وہاں اجالے ہوں گے، وہاں روشنیاں پھوٹیں گی حضرت، وہاں نور 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 ہو جائے گا طرف جہاں ان کا نام لیا جائے گا. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اندھیرا ہمارے گھروں میں حضرت، کوپ اندھیرا ساڑھے کرا میں حضرت. اپنے گھروں میں روشنی کرو حضرت. جتنے ابو بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا پتہ، گھر جاؤ سب کو وضو کرواؤ حضرت، سب تسبیحاں لے کے 100 بار نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا شان پہ درود پڑھو حضرت. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے حضرت، پھر دیکھو حضرت ان کا نام مبارک کرتا کیا ہے حضرت. پھر ان کے نام مبارک کی پھر تم برکتیں دے کر کے تو، لیکن کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی ہے. آج لوگوں کو ڈینگی سپرے پہ تو یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین نہیں ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے حضرت. درود و سلام کی محفل کا انعقاد کریں اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے چراغاں کرو حضرت. نہ سنو جائز ہے نہیں جائز ہے، اس میں جائز ناجائز والی کیا بات ہو گئی؟ بھائی میری محبت ہے. دیکھیں نا، یہ تو لیٹرین پہ انہوں نے بیتوں کے پھڈے ڈالے ہوئے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے نہیں تھے. کہیں قرآن میں آیا ہے حضرت کہ میرا محبوب وضو کرے تو پانی تھلے ڈگن دینا؟ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک صحابہ زمین پہ گرنے دیتے؟ کسی کے ہاتھ پہ گرتا مل کے اپنے، جس کو نہ میسر آتا وہ کیا کرتا، وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پہ. اب صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، میرا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے، کیوں کرتے ہو ایسے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہم بھی لائٹنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی محبت میں کر رہے ہیں. یہ تھے کہ ایویں بے تکا پھڈا پانا، تو نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن ہمیں تو نہ روک. اگر حضرت جی صحابہ نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی ان کی محبت میں نیچے نہ گرنے دیں تو اس میں کچھ نہیں. تو بھائی جی میں لیٹاں لا لیں تو کی ہو گئے، لیکن ایویں بس میں نہ مانوں. ہر مسلک نے اپنی اپنی ایک پہچان بنا لی ہے اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا ہے حضرت. بھائی میں ان کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہے ان کی آمد کی. بھائی مجھے پھر یہ بتاؤ، اگر اب بات اس پہ ختم کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں گدا تھا لیکن حضور کبھی گدے پہ نہیں لیٹے. نبی علیہ السلام تو کھجور کی چٹائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے. تے جنہوں نے لیٹا نہ تکلیف ہے یہ کڈنا اپنے گھر میں جو بیٹھتے سارے کھجور دیاں چٹائیاں تے آرام کرنا. بس عجیب حضرت کلیہ بنا لینا ہے لیکن خود پہ وہ کلیہ اپلائی نہیں کرنا. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتھے لیٹاں کی دلانیاں نے حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے نے کھلونا سی کسی نے دندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی وہ
لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی, وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے, ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر ہے مرید نے بعد جماعت نماز ادا کرنی, اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی, دعا نہیں, اس نے باہر توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپ پر. حضرت نے باہر تشریف لانا, اس کے ہاتھ سے شاپ پر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا, تو حضرت نے کیا کرنا, وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں نا وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا, ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا, تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت, ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے. سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی, ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت جی. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت, اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے, ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی. مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, جامعہ فریدیہ ساہیوال حضرت جی. بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت. اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا. حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو ایک بڑی تقویت دیتا ہے, جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کی. ہاں ہے کرم آج بھی حضرت. اب اس میں لکھا ہے, کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں, آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے. وہ کیا جی, ہر سال مدینے ہونے ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا, تو اتنے افسر لگ گیا ہیں. وہ چلے اس طرح نہ کہے, یہ سارا حضور کا کرم ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہاں نہ ہو, تو وہاں ہونے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینہ پاک ہونے والا؟ نہیں حضرت, بلکہ کیا کہنا ہے, وہ ہر سال میں نے بلا لین دینے ہیں حضرت. یہ سریے نکالیں اپنی اپنی گردنوں سے, یہ نہیں جملہ درست ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں نا, نہیں حضرت جی, بلکہ یہی عرض کرنی ہے وہ ہر سال میں نے بلا لین دینے ہیں, ہر سال میں نے بلا دینے. وہ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ ہم گئے نا تو کہتے جو ہمارا ہوٹل کا کمرہ تھا نا, تو اللہ کی کرنی کہ ہوٹل کے کمرے میں ہمارے ایک ساتھی پاکستان سے گئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت تھی, بیوروکریٹ, پروٹوکول لیول حضرت جی. کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا نا کھانا کھا رہے تھے, تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کہتے کیا ہوا, ایک بلی اندر آ گئی. تو کہتے ہیں ہمارے تو دل کھل اٹھے نا حضرت جی. وہ تو پھر بلی تھی نا, ہمارے بڑے تو یہاں تک بھی لکھ گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے. وہ تو پھر بلی تھی حضرت, حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں گھومنے والی, حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی گلیوں میں آنے جانے والی. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا, اسے بڑا پیار کیا, ہم نے اس کو گود میں بٹھایا. کہتے اس وقت تو تھا کچھ خاص نہیں. کہتے جو روٹی کھا رہے تھے نا, ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا.
کہتے اس کی بھی کرم نوازی، اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. کہتے محبت یہاں تک بڑھی کہ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ بلی جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانی. ان کو غلط فہمی ہوگی نا کہ شاید بلی کو بھی مجھ سے پیار ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا بھی میں نے لے کے جانی ہے. سیاسی آدمی تھے، مشکل نہیں تھا کوئی بھی. انہوں نے سعودی حکومت سے اجازت لی، ٹھیک ہے جی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر دے کے اس کے لیے بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا. اس میں لکھا ہے کہ جس رات پاکستان روانگی تھی نا، صبح رات کو جب سوئے نا تو نصیر جاگ اٹھا اور اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت. اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے. وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، حضور کرم فرماؤ مدینہ چھوڑوں لگا جی. آؤ چلیے واپس، وہ راستہ وہ شارہ جو ہم چھوڑ چکے آؤ پھر چلیے ادھر. اور نہ حضرت جی کو لگی ہے، نہ لپٹی ہے، نہ میں نے کسی کو میڈل لینا ہے، نہ میں نے تغمہ لینا ہے حضرت کسی سے. حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم روحانی طور پہ حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور جا چکے ہیں حضرت. آؤ ان دوریوں کو ختم کریں حضرت. ہاں ان کو ختم، اور ختم حضرت ادو ہی ہونی ہے کہ باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. یہ پھر ہی اونج نہیں حضرت، جو مرضی بھی کرتے پھر حضرت. یہ دوریاں ادو ہی ختم ہونی ہیں جدو اندر دا کوڑا ختم. اور قربان جاؤں ماشاءاللہ اتاری باغ سجا ہوا ہے جی، امیر اہل سنت کا باغ. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضرت یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی، یہ ہمارے بڑے تھے حضرت جی. ہمیں فخر ہے کہ یہ ہمارے بڑے تھے. لیکن حضرت جی اقبال ایک درد بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہیں جی کو نقش بندی لکھنے سے نقش بندی تو نہیں نہ ہو جاتا حضرت جی. نقش بندی تو وہ ہے جس کے کام نقش بندیوں والے ہیں حضرت. کو لکھنے سے تو نہیں صرف نقش بندی ہو جاتا، ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں خود نقش بندی ہوں، اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ جی اور میں نے گل لٹ کی تھی. نہیں، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں حضرت، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاد تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے پڑھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو اس سے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے نا، اور بھائی وہاں تو چور بھی چوری کرنے چلا جائے تو کتب بن کے باہر نکلتا ہے. وہ تو پھر خادم تھا آپ کا حضرت، وہ تو تھا ہی خادم حضرت، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی حضرت. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا. آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے، شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا حضرت. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا، قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا. آپ نے فی الفور مصرع ملایا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی
ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت، اسی شیشے کے کھلو کے تے آپ ہی پہ خوش ہون ڈے وے او میاں تو خوش نہیں ہونا، خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے، ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں۔ اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا آپ نے، آپ فرماتے کو دلہن سجی ہوئی تھی، آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں، ظاہر ہے بیٹی تھی دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، جو بھی آئے نہ بلائیں لے، ماں آیا کر کے وہ میری دھی نو نظر نہ لگے، بڑی سونی لگن ڈی، خالہ آئے یہی، پھپھو آئے یہی، ممانی آئے یہی، چچی آئے یہی، سب یہی۔ لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا، آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی، وہ آگے سے رو پڑی، اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، تو نہ رو، نہ پریشان ہو، تو سونی لگ رہی ہے۔ اس نے کیا گل ہے بھی تانوں تے سونی لگن ڈئی دیاں، لیکن دعا کرو جدے کل چلدیاں انہوں بھی لگ جاواں، دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے، یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں۔ اور یہ کتنا باریک معاملہ ہے حضرت کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام ہستی تو نہیں نا حضرت جی بایزید، آج وہ کھوتوں کا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت، جڑا ہے ہی کھوتیاں دا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت، بایزید پوچھنا ہے کیا ہے تو حضور داتا صاحب سے پوچھو حضرت، ہاں حضرت بھائی جس کا شعبہ ہے وہی بتائے گا حضرت جی، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آپ بھی عرض کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے۔ بایزید حضرت، بایزید تو بایزید ہیں، جنید تو جنید ہیں حضرت ہے، وہ یہ اللہ کا فضل ہو تو حضرت پھر بندہ نکلتا ہے، نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ آ کے یہاں حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ بستان میں نہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سب ختم ہو گیا، آپ صاحب کمال تھے، فقر حاصل تھا، آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے نا ایک دیگ بنائی، اور اس دیگ میں کمال یہ تھا کہ جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا تھا۔ لیکن حضرت جی فقر میں یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے، فقر میں کمال ہے رضا، فقر میں ہم اس سے بہت نیچے ہیں، فقر میں رضا کمال ہے حضرت۔ وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی لکھا ہے، وہ قید پڑ گیا تو حضرت نے بھی یہ کمال دکھایا، تو بس اللہ کا فضل تھا، ایک دن غیب سے آواز آئی عبد القدوس فقیری کر لی اب رضا کی بھی کرنے چلا ہے، عرض کی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے دیگ بنائی ہے، پھر جواب آیا ساڑھے نال بہتا پیار کرنا ہے، یہ فقر ہے، اس کے اصول قوانین قواعد ہو رہے ہیں حضرت جی۔ حضرت نے دیگ بنائی، بس اللہ کا کرم تھا، اللہ نے پھنسنے نہیں دیا، غیب سے رہنمائی ہو گئی۔ وہ لکھا ہے کہ شہر کی جو جامع مسجد تھے اس میں ایک بزرگ تشریف لائے، زور عصر مغرب حضرت نے وہاں ہی ادا کی، اب قید تھا گاؤں میں تو کھانے کو تھا کچھ نہیں، جس نے جانا تھا حضرت بایزید کے پاس جا کے کھانا ملنا تھا۔ وہ مریدوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مہمان آیا ہے، جب عشاء پڑھ لیں تو مریدین نے عرض کی حضور وہ مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں، مہمان ہیں، تو کھانا تو تھا ہے نہیں، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو دعوت دو کہ بایزید کی دعوت قبول فرمائیں۔ وہ مرید گئے، جا کر عرض کی حضرت کھانا کہیں سے نہیں ملے گا، ہمارے شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت قبول فرمائیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں کبھی کسی کے پاس کھانے نہیں گیا۔ مریدین نے آ کر بتایا، حضرت میں بھی تواضع تھی بڑی، آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں۔ حضرت گئے، جا کے آپ نے دعوت دی، حضرت میری دعوت قبول فرمائیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں، چلو تم آ گئے ہو تو جاؤں گا نہیں، یہیں جو کہوں گا تو کھلا دو۔ حضرت بایزید نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں، آپ کیا کھائیں گے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے آگے سے فرمایا میں انسان کا گوشت کھاؤں گا۔ اب سوچ میں پڑ گئے، دعویٰ بھی کر دیا کہ کھلاؤں گا۔ وہ لکھا کہ حضرت بایزید ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کی حضرت انسان حاضر ہے۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ بایزید، سلیمان نہیں، بایزید، ہاں بایزید، تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ حضرت بایزید حیران ہوئے لیکن تھے دانا، عرض کی حضور پھر جو آپ کو نظر آ رہا ہوں مجھے بھی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ بایزید خود کو۔ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مور ہے جس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی خوش ہو رہے. فرمایا بایزید یہ تو مور بنے ہیں, انسان بننا بڑی دور ہے. ہاں حضرت ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی. آؤ حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے, اسی پھنس گئے ہیں حضرت اپنے شیشے دے توکھے چو نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت جی. اور نکلیے بس جدن شیشے دے توکھے چو نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرا ہی جہان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں نا, جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی میں اٹھ بجی سی حضرت جی, جس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی حضرت جی. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے, پھر میں نہیں اس طرف گیا, پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سادات سے برکتیں لے کے, علماء سے برکتیں لے کے, وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے, ہر بندہ ہی مرزوب کی تلاش میں ہے. وہ اللہ کے بندو, میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت جی. ہاں جی, سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت. اور مرزوب کو اگر بالفرض کو مرزوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا, وہ آپ کو مرزوب ہی کرے گا حضرت جی, اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت, یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت, یہ ایک سالک کا فیض ہے. مرزوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مرزوب ہی کرنا ہے حضرت. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوبوں کے پاس بیٹھنے کا, اور ایک مرزوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا, نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے وارے نہیں آ رہے نہیں. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا, دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے, اسے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں. تو ظاہر پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا, استغراق کا غلبہ تھا, وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واوی ود گئے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کی ٹنڈ کروں گا, حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب اس طرح لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹنڈ کر دی, سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جی میں میرا سیر خالی کیتا ہے تو اینوں بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت جی, زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ایسا آگے پریت لگائی ہے, وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت, اور کچھ بھی نہیں رہا حضرت. اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا, اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا. پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں, اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا, لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا. اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے 15 سال گزرے 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی, جذب کم ہوا, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے, عرض کی حضور میں نہیں ہوں. فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے. اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا. اس ہاتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی اور اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا. عرض کرتے ہیں یا اللہ جی نے میرا سیر رنگیا تو اینوں بھی رنگ چڑھ. اس لیے حضرت جی ذرا دھیان نہ ہیں جی, سالک سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو. ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے حضرت, وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا, وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے, وہ بھی سادات میں سے تھے, لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں حضرت. فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے. پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں, کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے, کو بابا چھتڑی والی سرکار بن جاتا ہے. یہ عشق کے رنگ ہے حضرت, کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے حضرت. وہ کہتا ہے میں بھی کیوں, چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے حضرت. وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت, کو بابا لاہوری شاہ بن گیا, کو بابا جگو شاہ بن گیا, کو بابا روڑی شاہ بن گیا. یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں حضرت, یہ پھر ان کے رنگ ہیں, پھر یہ نام بدل جاتے ہیں. وہ بھی ہمارے کو تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے, ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت جی, اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے, یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت. مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت.
हजूर के कदमों च पेश कर दे। इस जमाने का, इस दौर का सबसे बड़ा फितना जिससे मेरे आजकल के नौजवान दो चार हैं हजरत जी, इसको पेश कर दो हजूर की बारगाह में, रो के कहो तो सही हजूर पेश किया कबूल कर, फिर मैं देखना हजरे लगता कि नहीं लगता है, नहीं लगन देंगे फिर हजरे जी कितने, कभी सच्ची दिल से पुकारो तो सही, कभी कभी जोड़ दी डालो हजूर नहीं दाढ़ी रखी जा रही, नहीं इतनी ताकत आ रही, को निगाह मुबारक अता फरमाए और ताकत अता कर दें। हम कहते ही कोई नहीं हजरे। वह अला इमाम अहले सुन्नत के भी बड़े अशार इसी अंदाज, मैं चलो आदम चिश्ती को पढ़ देता हूँ, कब करके तो देखो, आदम चिश्ती ने कमाल लिखा था। आदम साहब फरमाते हैं कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। एनू पेछड़ी है जी किते उत्थे ही उत्थे हुजूर नबी अलैहि सलाम दे कदमां च रवे किते, फिर नहीं लगता किते भी डिंगी पड़ेंगी जगह हजरत, बस लग गए हजरत दिल, और दिल लगा भी किसी हिंदू घराने में। अब को मुसलमान होता को बड़े वडेरे बिठांदे, को चलो को तरला मिन्नत कर दे, अब वो ही कुछ नहीं सकता था। जब उसकी भी पेश नहीं ना गई तो किसी ने उसको मशवरा दिया बाबा लाहौरी शाह चला जा, वो बाबा लाहौरी शाह आ गया। वो हजरत का एक रोब भी था, वो काफ़ी पीछे बैठा, हजरत का जज़ब कम हुआ, देखा बंदा बैठा, पूछा तू कौन है? अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जलाल है। तो किवें आया? हजरत ए मामला है, आप नाराज़ हुए, आपने फरमाया ओए तुझे कोई अपनी निस्बत का पास नहीं, अंबिया दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ने तुझे बगैर मांगे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती कर दिया, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। लेकिन दिल की लगी थी ना, बेचारा नहीं गया। हजरत की दूसरी बार फिर आंख खोली, बंदा बैठा, उसको और इशारा किया, सामने आ गया। हजरत का वही सवाल, उसका वही जवाब, हजरत का भी वही जवाब, फिर फरमाया जा चला जा, फिर नहीं गया। तीसरी बार फिर आंख खुली, उसको इशारा किया, वो बिल्कुल सामने आ गया। हजरत का वही सवाल, उसका भी वही जवाब, लेकिन सब हजरत ने वो जवाब नहीं दिया। आपने पहले ना उसको बाएं सीधा नहीं होता, हजरत ने दाएं का भी जड़ दिया। वो जैसे हजरत बैठे थे वो भी वैसे ही बैठ गया। रात गुजर गई, बेटा घर नहीं आया, सारा घर नहीं सोया। सुबह उठते ही बाप जो है वो दोस्त के पास गया, वो जलाल कितने है? उसने कहा जी कह रहा था बाबा लाहौरी शाह जाना है, देखो कितने जाके उत्थे ना बैठा है। वो वालिद आया, उन्होंने साड़ी पंजाबी च कहते ना कि पुत्र कंडू पछाणिया जाता है, पुत्र तो हज़ारां च भी खलोता हो तो पता चल जाता मेरा पुत्र है। वो ज़ाहिर है सामने बैठा था, आके ना वो वालिद साहब ने साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कंधे पे हाथ रख के फरमाया ओ जलाल। वो पीछे देख के अर्ज करते हैं कौन जलाल? वालिद साहब कहने लगे हो मेरा पुत्र तू जलाल। तो वो बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला की तरफ इशारा करके कहने लगा जदों बाबे ने पहली चंड मारी सी ना तो कुड़ी कड़ छड़ी, जदों दूजी मारी तो जलाल भी कड़ छड़े हैं। ना परी रही ना जुनू रहा, ना कि मैं रहा ना कि तू रहा, जो रही तो बेखबरी रही है। वो कुकड़ाउण ते आए यार है, वेखो कड्डण वाले की नहीं कड़ छड़ते, लेकिन क्या करें हजरत जी, बस इसलिए हजरत जी बारों बारी फिर न कुड़िए हूँ अंदर तक कूड़ा। हाँ बस यही है हजरत जी। आओ ऐसी एक एक लाइट अब तेरे अंदर भी लाई है हजरत जी। हाँ लाई हजरत जी, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है हजरत जी। आओ एक एक लाइट जड़ी है ना हजरत तो अपने अंदर भी लाई है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का करम। बस मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत शेख अबुल खैर अक़्त अलैहिर्रहम, हज़रत शेख अबुल खैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक बुलाया। ठीक है जी, कहते मैं मदीना पाक ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कहते 5 दिन मैंने मदीना पाक गुजारे, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। ये भी अल्लाह के रंगों में से एक रंग था हज़रत। तो क्योंकि हज़रत जी हमारी तरह नहीं थे ना, पक्के थे हज़रत जी। कहते मैं नहीं इधर उधर गया, कहते जब 5 दिन गुजर गए ना तो मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और जाके मैंने अर्ज़ की रसूल खुदा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम का मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। अरे मैंने कहा ना ये रंग थे, अल्लाह ने कुछ दिखाना था उनको हज़रत। अल्लाह हज़रत जी मदीना पाक वो खित्ता है, मैं इसका खुद गवाह हूँ। जब पहली बार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने करम नवाज़ी फरमाई ना, मदीना पाक बुलाया, तो हम वहाँ अंदर ही ना बैठे हुए थे और ये नालायक और निकम्मा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। मेरे साथ कुछ और दोस्त थे,
وہ PhD اسکالر تھے ان میں سے کچھ ادھر مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ، وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ گیا. اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، یا پٹھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے. لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ. کسی بندے نے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم کر کے کہنے لگے حضرت جی آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے بندے پہلی بار دیکھا تھا حضرت جی. میں نے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب کیا بحث کرنی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لی، اور دال بھی گرم گرم حضرت، جیسے ابھی کسی نے برتن میں سے نا ڈالی ہے اس میں. اب آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک بڑا ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو، تلاوت کو کسی جگہ جو ہے نا میں موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کا، اور جا کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے الماری میں رکھا. پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا، میں نے جا کے دال کا برتن رکھا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اور اب چلتے ہیں باہر، ایک اور سالن لیتے ہیں، ساتھ روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک دوست کہنے لگے یار دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب قائم گوشت کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے نا. میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، اگر دھیان رکھیں گے. دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے حضرت جی. لیکن حضرت جی ایک بات میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضرت جی، یہ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں سر. پہلی گل تو جو اتنے جا کے پھر دل دال تے حلوہ کھان تے کرتا اپنے دل دا علاج کراؤ. یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر حلوہ یاد آ رہا ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد، کیونکہ بلا ایسا بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گے تو جا کے وہ بھائی اگر وہاں جا کے بھی حلوہ یاد ہے تو پھر ہمیں، میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑا. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بھی ہمیں حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت. وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. ہمیں وہاں بھی جا کے حلوہ یاد آ رہا ہے حضرت، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں حضرت. اور دوسری بات، اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کر پڑا تو بھائی جی میرے حال ہیں آپ کے، باہر جا کے ہوٹل سے لے کے کھا لو. لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا، ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. بھائی حضرت جی مدینہ ہو کے آئے، کم از کم پھر لاہور والوں کو پتہ تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آیا حضرت جی. مدینہ پاک ہو کے آ کے بھی. اور میں قبلہ جب پہلی بار قبلہ نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا نا، تو وہاں ایک مرزوب تھے ہمارے سیالکوٹ سے ہی، ان کا نام تھا بابا اسحاق. انہوں نے مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی نا اس میں بطور مزدور کام کیا تھا انہوں نے. بس میں کہتا تھا کوئی نگاہ پڑی اور بس پھر مرزوب ہو گئے. یہ گناہ گار ان کی خدمت میں حاضر تھا تو حضرت جی آنکھیں نم ہو گئیں، حضرت کی آنکھیں نم ہو گئیں، رو کے مجھے فرمانے لگے. انہوں کہنے لگے مولوی جی مینوں لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی ہے. میں جناب کی ہوا ہے؟ کہنے لگے پاکستان ہوندے نے تو اتنے پہ بہ کے رون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینے بلا لو. تو کہنے جو مدینے بلا لیندے پھر ہوٹل دا خطہ ہی نہیں چھڑدے. او بھائیو مدینہ گئے ہو تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا وقت گزارو نا حضرت. میں تو کل بھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا میں مدینے جاواں تو اتنے جا کے بازاراں چ گواچ جاواں. میں یار خدا دا نام لے مدینہ گواچنا کیوں یار، دعا کر میں جدوں مدینہ جاواں میں حضور نبی علیہ السلام دے کول اتنے وقت گزارا. میں مسجد نبوی اتنے بہ کے نبی علیہ السلام دے کول قرآن سناواں آپ نو پڑھ کے، میں حضور نبی علیہ السلام نو اتنے درود سناواں. کیسی باتیں ہیں یار ہے. جب مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا سی حضرت جی. وہ مدینہ تو وہ ہے جہاں جو جڑے گواچ کے دن انہوں نے راہ لب جاتا اسے جا کے حضرت ہیں. تم نے مدینے جا کے نہیں حضرت جی. بزرگوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے اپنے حال ہوتے ہیں. لیکن جب حضور نبی علیہ السلام بلائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت ہو، وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھو، نماز تسبیح پڑھو، قرآن کریم پڑھو ہیں اور کچھ نہ کچھ سناؤ ضرور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے آ کے سو گیا. کہتے اب خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور آ کے مجھے اس خواب میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا حضرت. اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو الخیر
تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اچھا میں یہاں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات سنا دوں. وہ میرے بزرگ قبلہ یہ بات سنایا کرتے تھے, کیونکہ جو میرے پردادا شیخ تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی عمر مبارک 120 سال ہوئی. اور پھر میرے جو دادا پیر و مرشد تھے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی عمر 100 سال ہوئی تقریباً. پھر بڑی باتیں تھیں. آپ ایک بات سنایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی ایک ہی تھا سارا کچھ ہی نہ. کہتے کچھ سکھ نہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا, اور راستے میں بارش برسی ہوئی تھی, راستہ کچا تھا. وہ جب اپنی بیل گاڑی لے کے گزرا نا, گزر گئی. لیکن جب وہ واپس آیا نا, تو کیونکہ اس نے اپنی بیل گاڑی کے اوپر اب لکڑیں بھی رکھی تھی, لکڑیاں بھی کاٹ کے, وہ جب وہ کیچڑ آیا نا تو بیل گاڑی پھنس گئی. حضرت پہلے تو اس نے خود ہی زور لگوایا, لیکن بیل گاڑی نہیں حرکت میں آئی. پھر جو اس کا عقیدہ تھا, جو اس کا نظریہ تھا, اس کے مطابق اس نے اپنے اپنے نا گروؤں کو پکارا, مدد یا گرو نمبر 1, مدد یا گرو نمبر 2. کہاں سے معاملہ بننا تھا, چپ کر کے بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ایک گزر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے جب دیکھا نا کہ بندہ پریشان کھڑا ہے, ادھر رات ڈوب رہی ہے, آیا آ کے پوچھتا ہے